عرض کے کرنا کہ سفتر صاحب باہر دیکھ تو ذرا نکل کے ازہرا یونیورسٹی بچے کالج کے بچے روڈاں تے 3 دن تو بھوکے پیاسے بیٹھے رہن اللہ واسطے کر کے تو اس علاقے دا بندے تو نہ بچیاں تے رحم کر اساں کو چھوڑ اسی اگر تیرے دشمن تے نا لیکن تو 3 دفعہ سال کے تو جت کے گئے تھوڑا سا ساتھ دیتے اس دفعہ تو اس قابل نہ سے تو کو اساں اسی واسطے شکایت دیتی ہے کہ تو اس قابل نہ سے تے اللہ واسطے کر کے باہر بچے روڈاں لکھاں بچے بیٹھے ہیں اور 3-4 دن تو بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں روڈ تو آپ آ کے چیک کر کے تو لنگ کے گئے خدا واسطے کر کے نہ کم تو باز آتے کم نہ کر تو لوگوں کو نہ مرا امیر مقام والا ہلکا نہ بڑا 6 بندے ہوتے شہید ہو گئے اتنا باہر بھی اگر 10 بندے شہید ہو جاتے تھوڑی کھاتے پیسے اللہ واسطے کر کے رام لال پنجاب چلو تھی آپ الیکشن کرو دی چل اصل لوگوں نے جان چھوڑ اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ خواہ عوام کو آمنے سامنے کھڑا نہ کریں انہوں نے یہاں منصرف تعصب کی سیاست جو ہے کیپٹن صفدر نے شروع کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس نہایت حساس موقع پہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ جو بات بھی کی جائے اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ یہاں NA-15 میں کلیئر کٹ 25,000 کی لیڈ پہ شہزادہ گستاف صاحب جیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم تھا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان وزیر اعظم اور ہمیشہ جیتے۔ یہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور شاعر کہتا زمانہ کس کی رعونت پہ خاک چھان گیا، یہ کون تھا جو بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ تو یہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ پاک نے جب عوام کے دل میں ایک بات ڈالی اور اتنی بھاری اکثریت سے، حالانکہ اس ایریے میں اس سے پہلے شہزادہ صاحب کبھی تشریف لے گئی بھی نہیں ہے، ان کے لیے بالکل نیا ایریا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب شہزادہ صاحب نے ایک سیٹ جیت لی ہے اور عوام نے بھاری اکثریت سے مینڈیٹ ان کو دیا ہے، میں حکومت وقت کو بھی اور اپنی ضلع انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوئی تو یہاں پہ بہت بڑا یہ پرامن ضلع ہے اور بہت بڑا سنگین قتل عام ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے لوگوں کی کتنی تکلیف ہے، بچہ چھوٹے بڑے دن میں ہزاروں قسم کے فون آتے ہیں کہ جی کیا کریں کدھر جائیں۔ ہم نے تو اب تک چونکہ امن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں نے اب تک لوگوں کو حوصلہ دیا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کرنی، لیکن کب تک ہم ان لوگوں کو روکیں گے اور لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ میں اپنی ضلع انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بالکل کلیئر کٹ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق جو ریزلٹ ہے وہ سامنے دے دیں، آگے پھر جو لوگ اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں پوری یعنی جتنے بھی میں اپنے DIG صاحب، اپنے کمشنر صاحب، IG صاحب، DPO صاحب اور پورے صوبہ سرحد کے اس وقت نگران کابینہ کو کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع مانسہرہ جو ہے یہ بڑے غیور لوگوں کا ضلع ہے اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دے دیا، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر ہو، قابل قدر ہو، بے قدر ہو، یہ گراؤنڈ ریالٹی پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے شہزادہ صاحب کو بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کر لیا ہے۔ اب اگر یہ ڈیلے ٹیکٹس اختیار کریں گے تو یہ ہمارے ضلع کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ اس لیے میں ایک بار پھر عوام کی طرف سے، پورے ضلع کی طرف سے اور مختلف اپنی جمعیت کی طرف سے، ہماری مفتی کفایت اللہ صاحب نے واضح طور پہ، وہ بھی یہاں کے کینڈیڈیٹ تھے اور ہمارے پاس بھی سٹریٹ پاور ہے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو ہم بھی احتجاج کرتے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ اور بالکل شفاف الیکشن ہوا ہے۔ اس شفافیت کو اب اپنی اس حیثیت کے مطابق تسلیم کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب اگر کسی دوسری سے ویسے اگر کہتے ہیں تو آئیں کسی اور کی محنت کریں گے اور کسی اور کے سامنے بھیک کے لیے جولی پھیلائیں گے، پورے پاکستان میں جا کے ہم اس کے لیے بھیک مانگیں گے، لیکن ہمارے ضلع کے امن کو خراب نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا۔ بات یہ کہ تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جس طرح کہ سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی اور معلوم ہے کہ NA-21 سے شہزادہ گشتاسف خان، NA-15 سے شہزادہ گشتاسف خان واضح اکثریت سے وہ جیت گیا ہے۔ نواز شریف اس دن تقریر کر رہا تھا اور اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، کہ اس نے یہ کہا کہ ہم NA-15 کے نتائج کو ہم چیلنج کریں گے، لہٰذا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ تو میں یہ سب اس کی جو مطلب اگینسٹ یہ نتائج آئیں گے تو اس کا جو رد عمل آئے گا عوام کی طرف سے تو وہ انتہائی سنگین ہوگا،
لہٰذا ہماری انتظامیہ سے اداروں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ جو جیت ہماری ہو گئی ہے شہزادہ گوشت آصف جی، اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کا جلد از جلد رزلٹ کا اناؤنس کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ورکروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے ضلع مانسرہ میں اور ہمارے پکھل کے علاقے میں خاص کر جہاں سے انہوں نے 90% سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں کو ڈالا ہے۔ شہزادہ گوشت آصف خان کی جو بات ہے وہ جو ہے لوگوں میں ویسے بھی بہت مقبول ہیں الحمدللہ، اور جب بھی انہوں نے سیاست کی ہے انہوں نے 3 پیڑھیوں سے سیاست کر رہے ہیں۔ شہزادہ گوشت آصف خان نے ذاتی کسی کی پگڑی آج تک نہیں اچھالی اور نہ کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ غیر اخلاقی ہو، اور میں حیران ہوں ان کے اعلیٰ ظرف پر کہ یہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ عجیب قسم کی جو باتیں کرتے ہیں کہ جو نہ ووٹروں کی سمجھ میں آئی تو نہ کسی اور کی سمجھ میں آتی ہے، کہ کبھی جو ہے وہ کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کا نہ کوئی پاؤں ہے نہ سر ہے ان کی بات کا۔ اور شہزادہ گوشت آصف خان ایک سوبر سیاستدان ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ اپنی 3 نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، اور شرافت جو ہے ان کی اصل پہچان۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن شہزادہ گوشت آصف خان کی اپنی ذاتی مقبولیت بھی یہاں جو ہے ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تو آج تک شہزادہ گوشت آصف خان نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی تذلیل نہیں کی کسی کی، نہ کسی کو جو ہے غلط غیر اخلاقی بات کی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری انتظامیہ سے اور جو ہے جتنے بھی جو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایک لائن نہ لی اور انصاف کا ساتھ نہ دیا تو اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی، اور خاص کر NA-15 کے لوگ جو ہیں وہ شہزادہ گوشت آصف کے لیے اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بہت ظلم کیے ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو ہے پی ٹی آئی پر جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھائے دی ہے، لیکن اس وقت جو ہے NA-15 کے لوگوں کے وہ جذبات ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ہر قسم کی اپنی جو ہے گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں۔ اور میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں یہ پنجاب سے اپنے ساتھ جو ہے پولیس والوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، یہاں تک انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جھنڈے چھین کر ان کو جو ہے ان سے پٹوایا ہے۔ یہ اخلاق کی گرتی ہوئی سب سے گرتی ہوئی یہ حرکت ہے۔ تو میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو الیکشن کمیشن ہے اور جو RO صاحبہ ہیں، مہربانی کر کے اس مشکل لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں، اور کیپٹن صفدر جو ہیں وہ خواہ عوام کو آمنے سامنے کھڑا نہ کریں۔ انہوں نے یہاں مانسرہ بے تعصب کی سیاست جو ہے کیپٹن صفدر نے شروع کی ہے۔ شہزادہ گوشت آصف خان نے آج تک کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کسی کی دل کی آزاری ہو۔ تو مہربانی کر کے میں پورے پاکستان سے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور جو ہے ان کے پی ٹی آئی کے ورکروں نے اور جنہوں نے جو محنت کی ہے بغیر کسی لالچ کے، ان گوشت آصف خان تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر گئے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت ڈالی ہے اور گوشت آصف خان کی محبت ڈالی ہے۔ تو مہربانی کر کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس پر فوری نوٹس لیں، اور جو ہے یہ جو 2 قسم کے فارم 45 اور فارم 47 آ رہے ہیں ان کا جو ہے ایک لائن لیں اور اپنی جو ہے ذمہ داریوں کا احساس کریں مہربانی کر کے کہ یہ جو ہے یہ کون سے فارم اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو الیکشن کمیشن کھولا ہوا ہے پنجاب میں، اور یہ جو ہے یہاں مانسرہ کے لوگوں کو مہربانی کر کے اور NA-15 کے جو ہے غیور عوام ہیں ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کیپٹن صفدر، اور مہربانی کر کے جو ہے اس کا نوٹس لیں اور اس کو جو ہے پابند کریں قانون کا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو میں ایک بار پھر سب جو ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کو جو ہے پورے پاکستان میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور غیرت مند لیڈر کے ساتھ غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو گوشت آصف خان کی جیت جو ہے اس کو اگر اس میں ہار میں بدلنے کی کوشش کی گئی تو لوگ اپنا سر کٹوانے کو تیار ہیں ادھر، اور ساری جو ہے بڑی مشکل سے گوشت آصف خان خود ورکروں کو روک رہے ہیں اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ میں اس عرض کے کرنا کہ صفدر صاحب باہر دیکھ تو ذرا نکل کے، ہزارہ یونیورسٹی بچے، کالج کے بچے روڈاں تے 3 دن تو بھوکے پیاسے بیٹھے رہن۔
اللہ واسطے کر کے تو اس علاقے دا بندے تو نہ بچیاں تے رحم کر اساں کو چھوڑ اسی اگر تیرے دشمن تے نا لیکن تو 3 دفعہ سال کے تو جت کے گئے تھوڑا سا ساتھ دیتے اس دفعہ تو اس قابل نہ سے تو کو اساں اسی واسطے شکست جیتی ہے کہ تو اس قابل نہ سے تے اللہ واسطے کر کے باہر بچے روڈاں لکھاں بچے بیٹھتے ہیں اور 3-4 دن تو بھوکے پیاسے بیٹھتے ہیں روڈ تو آپ آ کے چیک کر کے تو لنگ کے گئے خدا واسطے کر کے نہ کم تو باز آتے کم نہ کر تو لوگوں کو نہ مرا امیر مقام والا ہلکا نہ بڑا 6 بندے ہوتے شہید ہو گئے اتنا باہر بھی اگر 10 بندے شہید ہو جاتے تھوڑی کھاتے پیسن اللہ واسطے کر کے رام لال پنجاب چلو تھی آپ الیکشن کرو دی چل اساں لوگوں نے جان چھوڑ. السلام